بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیکچر میں ہم بات کریں گے وائی یو شوڈ اسٹارٹ یور اون بزنس ڈیورنگ اسٹڈی لائف، یعنی کہ اردو میں یہ ہے کہ ہمیں اسٹوڈنٹس کو ان کی اسٹڈی لائف میں ہی بزنس پریکٹس کیوں شروع کر دینی چاہیے، یہ اس پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اچھا، اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس سب سے زیادہ وقت جو ہے وہ انسٹیٹیوشن میں گزارتے ہیں۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اسپینڈ کرتے ہیں آئی تھنک تقریباً 18 سے 20 سال جو ہیں وہ اسٹڈی لائف میں گزارتے ہیں۔ 18 سے 20 سال 18 سے 20 سال کا جو انہوں نے اپنے ہاتھ میں پینسل پکڑی ہوتی ہے، کاغذ پکڑا ہوتا ہے، اتنی دیر میں ان کی جو پریکٹس ہوتی ہے وہ انہی چیزوں پہ ہوتی ہے۔ یہ پہلی بات ہوگی۔ اور اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ ایسے آدمی جو بزنس کرتے ہیں، جن کے گھروں میں پڑھنے کا رواج نہیں ہوتا، ان کے بچوں کو پہلے ہی کاموں پہ لگا دیا جاتا ہے، تو اکثر دیکھا گیا ہے، آپ بھی دیکھ لیں کہ مارکیٹ میں بزنس پر جن لوگوں کا زیادہ رجحان ہے وہ زیادہ تر 80% ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ بزنس کر ہی نہیں سکتے، اور اگر وہ شروع کر دیں تو عموماً بزنس وہ ہوتا ہے جو ان کے آباء و اجداد کی طرف سے منتقل ہوا ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ آپ کے سامنے وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جس بندے کو 18 سے 20 سال، یعنی کہہ لیں اگر منیمم 5 سال کا 10 سال کا بھی کہہ لیں کہ وہ چلا گیا ہے، تو اس کو 10 سال بزنس میں ہو جائیں، 10 سے 15 سال، تو ایسا آدمی کس طرح، ایسا اسٹوڈنٹ کس طرح اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، کس طرح اس پریکٹس کا مقابلہ کر سکتا ہے جو 15 سال مارکیٹ میں، اور جبکہ اسٹوڈنٹ نے 20 سال جو ہے وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں گزارے ہوتے ہیں۔ تو یہ صرف اور صرف جو ہے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کامیابی اور ناکامی کے درمیان جو دنیاوی ہے، اس میں صرف پریکٹس کا فرق ہے۔ جو اسٹوڈنٹس پریکٹس کرتے ہیں، جو لڑکے جو ہے اپنی چھوٹی عمر میں ہی پریکٹس شروع کر دیتے ہیں، ان کو مارکیٹ کا اتار چڑھاؤ کا پتہ ہوتا ہے، ان کو مارکیٹس کے ریٹس کا پتہ ہوتا ہے، ان کو مختلف جگہوں کا پتہ ہوتا ہے، ان کے مختلف پارٹیوں سے تعلقات بنے ہوتے ہیں، اور یہ ہو گیا کہ وہ بزنس ایریا میں رہتے ہیں، اور بزنس ایریا میں وہ اپنا تجربہ جو ہے دن بہ دن کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے ہیں اکارڈنگ ٹو بزنس۔ اچھا، دوسری بات، اسٹڈی جو ہے وہ بزنس کے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ اسٹڈی میں ایسی کوئی چیز نہیں سکھائی جاتی جو بزنس سے متعلقہ ہو۔ اگر ہم یہی بات کرتے ہیں ایجوکیٹڈ پرسن سے کہ بزنس میں اسٹڈی کا کوئی لین دین نہیں ہے، تو وہ ہم سے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسٹڈی کے بغیر بزنس ہوتا ہی نہیں۔ یہی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ مارکیٹ میں جائیں تو آپ کو زیادہ تر ان پڑھ لوگ بزنس سے ریلیٹڈ نظر آتے ہیں، اس کی وجہ پریکٹس ہے۔ تو اگر ان پڑھ لوگ 20 دفعہ یہ ہم نے حساب لگایا ہے کہ آپ کسی پڑھے لکھے کی انکم اور بزنس مین ان پڑھ بندے کی انکم کا ایسٹیمیٹ لگائیں تو آپ کو جو بزنس مین ہے، ان پڑھ بندہ، وہ کہیں زیادہ آگے نظر آئے گا، اس کا جو رجحان ہے وہ پیسے کمانے کا، وہ پڑھے لکھے کی نسبت بہت زیادہ ہوگا۔ نمبر 1، 18-20 سال بعد اگر کوئی اسٹوڈنٹ بزنس لائف کی طرف آتا ہے تو اس کا تجربہ 10-15 سال کا نہیں ہوتا۔ اب جب وہ بزنس مارکیٹ میں قدم رکھتا ہے تو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے بزنس مارکیٹ میں آنے کے لیے، سب سے پہلے تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کرنا کیا ہے۔ یہاں پہ کسی کی جاب کرنی ہے کہ اپنا بزنس کرنا ہے، اپنا بزنس کرنا ہے تو پروڈکٹ کیسے بنانی ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ ایسا کوئی اکیڈیمک سلیبس نہیں ہے جس میں پروڈکٹ بنانے کے بارے میں بتایا گیا ہو، اگر بتایا جاتا ہے تو پریکٹس نہیں کرائی جاتی۔ تو زیادہ چیز جو ضرورت ہوتی ہے وہ پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم یہ پریفر کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ میٹرک کے فوراً بعد اپنے بزنس میں آپ نے جو کرنا ہے اس کی لرننگ شروع کر دیں، اور اسٹڈی کو ٹائم کم دینا شروع کر دیں۔ میرے ایسٹیمیٹ میں جب اسٹوڈنٹس اسٹڈی لائف میں ہوتے ہیں تو 90-10 کا ٹائم دے رہے ہوتے ہیں، 90% اسٹڈی کو اور 10% جو ہیں وہ اپنی شخصیت کو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں۔ ایسٹیمیٹلی تو یہ ہوتا ہے کیونکہ اکثر والدہ نے کہا ہوتا ہے کہ آپ جسٹ اسٹڈی کریں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ایسے اسٹوڈنٹ جو صرف اسٹڈی کی طرف فوکس کیے ہوتے ہیں، انہوں نے تقریباً 100% اپلائی کیا ہوتا ہے اسٹڈی کو اپنے اوپر۔ تو جب میٹرک کے بعد یا بزنس لائف میں قدم ہوتا ہے تو پھر ان کا یہی الٹ ہو جاتا ہے، 10 نفع ہو جاتا ہے۔
10-90 اسٹڈی ساری پیچھے رہ جاتی ہے اور 90% ان کو پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے. تو پریکٹس کرتے کرتے ان کی ایج اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ کسی کو ٹائم یا موقع نہیں ملتا. یہی وجہ ہے کہ ایک عرصہ ہو گیا ہے ہمارا پڑھا لکھا طبقہ جو ہے ان پڑھ بزنس مین لوگوں کی نوکری کرنے پر مجبور ہے. آپ دیکھ لیں بڑے بڑے اسکول، بڑی بڑی یونیورسٹیاں، بڑے بڑے کالجز، بڑی بڑی مارکیٹس، اور پاکستان کے سب سے امیر بندے جو ہیں ان کو دیکھ لیں، وہ بھی سارے ان پڑھ ہیں. بڑی بڑی یونیورسٹیاں ان پڑھ لوگوں کی ہیں، بڑے بڑے کالج ان پڑھ لوگوں کی ہیں. تو اس لیے اگر میٹرک کے بعد اگر وہ 10% اسٹڈی کو رکھے اور 90% اپنی سکلز کو پالش کرے، وہ کرے جو اس نے کرنا ہے، وہ اس کی پریکٹس شروع کر دے، اور تو اس میں پھر وہ کامیابی کے چانس پیدا ہو جاتے ہیں. ہمارا گروپ جو ہے جو ایجوکیشن فن، یہ آپ کو پریفر کرتا ہے کہ آپ ایجوکیشن فن کے ساتھ جن لوگوں کو آئی ٹی میں انٹرسٹ ہے، کیونکہ آئی ٹی جو ہے یہ بہت اچھا بزنس بن سکتی ہے، اس میں فائدہ بھی ہے. اس لیے اپنی ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے اپنی فیلڈ میں مقام بنائیں تاکہ آپ فیوچر میں سکسیس حاصل کر سکیں.